ایک تو دراہم کا اور دوسرا دنانیر کا. تو اس وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا، اس میں بعد میں اختلاف ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کے مساوی، یہ 200 درہم بھی جو ہے چونکہ ڈلے ہوئے تعداد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے ہو گیا 200 درہم، ورنہ تو یہ اصل ہے اس کی جو ہے 5 اوقیہ، اصل تو وزن کے اعتبار سے 5 اوقیہ، یہ 5 اوقیہ جو ہے یہ مساوی ہے 200 درہم کے. تو اس وجہ سے چاہے وزن کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو 5 اوقیہ آئے گا، اگر دراہم کے یعنی سکوں کے اعتبار سے دیکھا جائے 200 درہم ہو جائے گا. اب اسی کو وہ قیاس کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونا سے زیادہ تر لین دین نہیں ہوتا تھا، سونا اتنا عام نہیں تھا، اس وجہ سے اس وقت کے 20 مسکال جو تھے یہ ان 200 درہم یا 5 اوقیہ کے مساوی تھا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ وہ 20 مسکال سے بھی جو ہے زکوٰۃ لیتے تھے، انہیں 20 مسکال مساوی قرار دے دیا گیا تھا 200 درہم کے. اس وجہ سے اس کا نصاب جب یہ مقرر ہوا تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لینے کا انہوں نے حکم دے دیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ سونے کو محمول کر لیا گیا ہے کس پر؟ چاندی پر، کیونکہ جب مساوی قرار دے دیا 20 مسکال کو کس کے؟ 200 درہم کے، تو لہٰذا اسی پر معمول ہے. تو اس وقت تو کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ اس وقت چینج کی جب ضرورت پڑتی تھی تو دراہم سے کیا جاتا تھا. مثلا کسی کو آدھا مسکال دینا ہو تو وہ آدھا مسکال، کسی کو سونا دینا ہو تو وہ دیتا ہے بجائے اس کے 5 درہم دیتا تھا. یا اگر 5 درہم دینے تھے تو اس میں سے سونا ہی دینا تھا تو وہ آدھا مسکال اس کو دیتا تھا. یا 1 مسکال جو ہے 10 درہم کے مساوی ہوتا تھا، 1 مسکال 10 درہم کے مساوی ہوتا تھا. تو اگر 1 مسکال سونا دینا ہوتا تھا تو 10 درہم ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کمی زیادتی دراہم کے اعتبار سے، سکوں کے اعتبار سے ہو سکتا تھا، یا اوقیہ کے اعتبار سے بھی، لیکن زیادہ سکے چلتے تھے. تو اس وجہ سے دراہم کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی اور کتابوں کے اندر بھی اکثر آتا ہے. تو دراہم اس وقت نابض الوقت تھے. اب یہاں سے تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلفائے راشدین کے بلکہ بعض دور کے اندر تو اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوا سونا اور چاندی کے اندر، لیکن بعد کے دور کے اندر تفاوت ہو گیا سونا اور چاندی میں. اب یہاں اختلاف ہو گیا سونا کی قیمت میں، ویلیو میں، جو اس کا بازاری ویلیو ہے، اسی طریقے سے چاندی کے ویلیو میں تفاوت ہو گیا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، جیسے آج کل یہ ہوتا ہے نوٹوں کے اندر. کوئی نوٹ تو عام دستیاب ہے، جیسے آج کل جو ہے اپنا ملک کا نوٹ جو ہے عام دستیاب ہے، لیکن ڈالر جو ہے برائے نام ملتا ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا ویلیو زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو چیزیں اپنے ملک کے اندر نہیں ہوں گے، نافذ الوقت نہیں ہوں گے، تو اس کا ویلیو تو زیادہ ہوگا، یہ قدرتی بات. تو اس کو اگر کچھ ملک میں جانا ہوگا تو اس کو تو یہاں کے ایوز جو ہے وہاں کے ڈالر یا ریال خریدنے پڑیں گے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ قیمت میں مل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اس وقت سونا چاندی کے ویلیو میں، قیمت میں تفاوت ہونے لگا. تو تفاوت ہونے کی وجہ سے پھر بعض علماء کی یہ رائے بن گئی ہے کہ یہ محمول ہے کس پر؟ یہ چاندی کے نصاب پر یہ محمول ہے. اس کا نصاب یعنی سونے کا نصاب معمول ہے کس کے؟ چاندی کے. یہ بعض علماء کی رائے بن گئی، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ سونے کا مستقل نصاب ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کا مستقل نصاب ہے، 20 مسکال اس کا ہے. یہ جمہور کی رائے ہے.
اچھا، اس میں یعنی آج کی تو قیمت سے دیتے ہیں، تو جب قیمت سے دے دیں گے تو اس وقت قیمت ہی کا اعتبار ہوگا، لیکن فرض کرو اگر کسی کے پاس 20 مسقال سونا ہے تو سونے اسے دینا چاہے تو اس کو اتنا ہی دینا پڑے گا کہ جتنا جو ہے اس کا نصاب بھی وہی متعین کرنا پڑے گا، اور اس میں سے اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ سونے کا الگ نصاب ہے۔ اچھا، یہ جمہور کی رائے ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس سلسلے میں وہ روایتیں بھی لائی ہے کہ اس کو جمہور کی استدلال کے طور پر کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے۔ یہاں مولانا سید صاحب پالپور رحمۃ اللہ نے بھی 3 روایتیں کی ہے، تو اور یہ فرمایا ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہے، یعنی سونے کا مستقل اپنا نصاب ہونے میں ہے، تو تینوں روایتیں ضعیف، لیکن تینوں روایتوں کا مجموعہ دیکھ کر جب دیکھا جاتا ہے تو اس قابل ہے کہ اس کو سونے کا مستقل نصاب قرار دینے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، جیسے صاحب ہدایہ نے کیا ہے۔ اور صاحب ہدایہ کی جو احادیث کی جو تخریج کی ہے نصب رایہ نے، انہوں نے ان روایات کو بھی ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گویا کہ اس کا یہ نصاب متعین تھا 20 مسقال، اور 20 مسقال سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، اس وجہ سے جمہور اس کے قائل ہیں، لیکن عملاً یہ دشوار ہے۔ مستقل تو اس کا نصاب تسلیم کر لیتے ہیں، مستقل تو اس کا نصاب تسلیم کرتے ہیں، مستقل تو ہے نصاب، لیکن عملاً دشوار ہے۔ عملاً دشوار اس وجہ سے ہے، جس کے پاس سونا ہوگا کچھ نہ کچھ اس کے پاس چاندی بھی ہوگی، اور آج نوٹ کا حساب جو ہے تو نوٹوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جس وقت ایسا ہوگا کہ تھوڑا سا ادھر سے سونا بھی ہے، تھوڑا سا ادھر سے چاندی بھی ہے، اس وقت اور ایسا ہے کہ نہ سونا پورا نصاب ہے، نہ سونے کا پورا نصاب ہے، نہ چاندی کا پورا نصاب ہے، تو اس وقت ایسا کیا جائے گا کہ دونوں کی کو ملا کر جو ہے قیمت کا اعتبار کیا جائے، جو راج الوقت کرنسی سے اس کی قیمت بنتی ہو۔ اگر وہ قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو نصاب متعین ہو گیا اور اس پر زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ یہ ہے سونے کا مسئلہ۔ آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے فتویٰ اکثر بیشتر جب بھی پوچھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں، یا علماء مفتیان کرام یہی کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے تم اس کی قیمت ہی کر لو، اور قیمت سے، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس سونا ہو لیکن سونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو ہے چاندی نہ ہو، یا چاندی کے قائم مقام جو ہے کرنسی نہ ہو، موجودہ کرنسی یعنی روپیہ پیسہ، تو روپیہ پیسہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی ہے، تو لہٰذا اس وقت قیمت ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے، اگرچہ مستقلاً اس کا نصاب متعین کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے ان 2 نصابوں کی تفصیل۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک تیسری بات ہے جو تمہیں سمجھنے کی ہے، کیونکہ بہرحال تمہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو تفصیل سے، اسی وجہ سے میں بھی بتلا رہا ہوں، کیونکہ عمر بھر تمہیں تو زکوٰۃ جمع بھی کرنی ہے، زکوٰۃ کھانی بھی ہے، اس وجہ سے جو ہے اس مسئلے کو کلیئر سمجھو۔ یہ بعد کے دور جب تک یہ سونا اور چاندی کے سکے چلتے تھے تو تب تک یہی دستور تھا، یعنی زیادہ تر نافذ العمل جو ہوتے تھے وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے، اسی سے بنائے جاتے تھے، کہیں کہیں سونے کے بھی ہوتے تھے دینار وینار، لیکن وہ بڑے رقوم کے طور پر، کیونکہ اس کا ویلیو بہت زیادہ ہوتا ہے تو بڑے رقوم کے طور پر اس کو ادا کیا جاتا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے کے لیے 4 درہم 5 درہم 10 درہم 100 درہم 200 درہم اس طریقے سے اس کو یہ چلتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ نوٹوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ نوٹوں کا سلسلہ بھی کیسے شروع ہوا؟ نوٹوں کا سلسلہ اصل اس کو ایجاد کر لیا ہے یہودوں نے۔ یہود کیا کرتے تھے کہ یہ وہاں انگریز کے دور حکومت میں جب یہ وہاں
برطانیہ کے اندر یہ رہائش پذیر تھے، برطانیہ کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا اس وقت، تو پورے عالمی تسلط قائم کرنے میں انہوں نے بہت زبردست سپورٹ کیا تھا اس وقت، جتنا بھی مال تھا انہوں نے فراہم کیا تھا، اور بعد میں اس کا معاوضہ بھی لے لیا انہوں نے۔ ان کو پتہ ہی تھا پہلے ہم پیسہ خرچ کر لیں گے لیکن بعد میں ان سے کام لے لیں گے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب تو آپ کا پورا تسلط ہو گیا پوری دنیا پر تقریباً، تو لہٰذا ہمیں ایک جگہ وہ اپنی جگہ ذرا دے دیجئے، تھوڑی سی جگہ ہم بھی کہیں اپنی جگہ رہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ فلسطین کا وہ ایک علاقہ، وہ جنگلی علاقہ ان کو دے دیا، تو ان کو پتہ ہی تھا بس ہمیں وہاں پاؤں دھرنے کی جگہ مل جائے تو آگے آگے ہم خود بڑھیں گے۔ جیسے ہوتے ہوتے تو اب تو پتہ نہیں کہاں پہنچے، سارا فلسطین کا ستیہ ناش انہوں نے کیا، وہاں سے ان کو بے دخل کر لیا۔ تو لیکن اس وقت جو ہے یہ کیا کرتے تھے، ان کا ہمیشہ سے زیادہ سے کاروبار جو رہا ہے وہ سودی کاروبار رہا ہے۔ یہودوں کا اکثر بیشتر یہ سارا کاروبار جو ہے یہ مبنی بر سود ہے۔ اس وقت جب ان کے پاس کوئی لے کر آتا تھا سونا چاندی وغیرہ، تو وہ یہ ان کو کہتے تھے، بلکہ لوگوں کو کہتے تھے بھائی تم جو ہے ہم تو یہ کاروبار کرتے ہیں، ہمارا کام ہے، تو ایسا کرو کہ یہ سونا اور چاندی جو ہے تم اپنے پاس مت رکھو، ہمارے پاس تو رہتا ہی ہے یہ، ہم تو سونار تھے، یہ ان میں سے جو بڑے بڑے بزنس مین تھے سونار جو ان کے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا تم یہ لاؤ، البتہ ہم پرچی لکھ کر دے دیں گے تمہارا سونا میرے پاس اتنا، جس وقت ضرورت پڑی گی اس وقت لے جاؤ۔ تو لوگوں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے گھروں کے اندر محفوظ بھی نہیں رہتا، وہ بھی نہیں رہتا ہے، لہٰذا یہ یہاں پر جمع رہے۔ تو وہ پرچی دیتے تھے لکھ کر ان کو۔ تو یہ پرچی جو ہے اب اس کی آہستہ آہستہ جب یہ پرچی عام ہو گئے، ہر ایک کے پاس پرچی، تو کبھی ایسا بھی ہونے لگا ہے کسی کو بازار سے خریدی کوئی چیز ضرورت پڑی، تو بجائے اس کے وہ سونار کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی میرا فلاں سونار کے پاس دیکھو نا، یہ ہے وہاں 200 روپے، 200 درہم ہے میرے پاس، یا مطلب اتنا سونا ہے میرے پاس، اس کے پاس فلانی کے پاس، ساہوکار ان کو کہتے تھے، تو ان ساہوکار کے پاس جو ہے میرا یہ ہے اتنا پیسہ، یا یہ اتنا چاندی سونا ہے میرے پاس، تو اب جو ہے نا یہ پرچی ہی لے لے، تو یہ پرچی کے عوض مجھے فلاں زمین دے دے یا فلاں مکان دے دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری کی طرف، یہ پرچی دوسری کی طرف منتقل ہونے لگی۔ اب جو ہے پھر وہاں سے یہ آہستہ آہستہ یہ رجحان بڑھتا گیا، یہ پرچیاں ہی چلنے لگی، کیونکہ اس پر ضمانت اس کی لکھی ہوئی تھی کہ میرے پاس اس کا یہ سونا، وہ جا کر اسے معلوم بھی کرتا تمہارے پاس یہ تمہاری دستخط، ہاں میرے دستخط پرچہ ہے اس کا، یہ اگر میں یہ پرچی کسی دوسروں کو دے دوں کہ ہمیں کیا فرق پڑے گا، کل جو آئے گا ہمارے پاس جو پرچی لے کر آئے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ اب پرچیاں چلنے لگی۔ حکومت کو جب یہ پتہ چلا ہے اب تو پرچیاں چلنے لگی ہے، وہ تو آہستہ آہستہ یہ وہ رواج ختم ہونے لگا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ تو حکومت نے سوچ سمجھ کر اس کو بینکاری سسٹم بنا لیا۔ اب بینک نے یہ کیا کیا ہے کہ بینک کے پاس سونا چاندی رکھو اور وہ اس کے عوض تمہیں جو ہے نوٹ چھپا کر دے دیں گے۔ حکومت کے اندر پہلے ایسا ہی رہا، اور یہ چلتے چلتے پھر اس میں ہر حکومت کے پاس ایک ریزرو بینک آ گیا ہے۔ ریزرو بینک، یہاں ریزرو بینک آف انڈیا بھی ہے۔ تو ریزرو بینک میں جو ہے حکومت کی طرف سے کیا ہوتا تھا کہ وہاں سونا چاندی پہلے جمع کیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے، جو حکومت کا اپنا سونا چاندی ہوتا تھا ریزرو بینک میں وہ ریزرو کرتا تھا۔ ریزرو کرنے کے بعد وہ ریزرو بینک آف انڈیا جو ہے اس کو چھاپتا تھا، اور ان کے وہ نوٹ چھاپتا تھا۔ وہ نوٹ جب چھاپتا تھا تو وہی جو ہے ملک کے اندر چلتے تھے۔ اب نوٹ چلنے شروع ہو گئے ہیں، اس پر یہ گارنٹی بھی لکھی ہوئی ہوتی تھی بینک کی طرف سے، ریزرو بینک کی طرف سے، کہ ہم جو ہے گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ 100 کا نوٹ یا 500 کا نوٹ یا 1000 کا نوٹ تمہیں اتنی مالیت فراہم کر لے گا۔ یہ اس پر لکھا ہوا آتا تھا، اس نوٹ کے عوض، یہ ایک قسم کی چیک تھی، یہ نوٹ کے عوض جو ہے تمہارا جو ہے ریزرو بینک میں ریزرور ہے، وہ محفوظ ہے۔
بعد میں ایسا ہوتا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ، اچھا امریکہ نے اس وقت یہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم جو ہے سارا سونا چاندی جو ہے میرے پاس جمع کر لو، ہم اس کے عوض جو ہے نوٹ چھپا کر تمہیں دے دیں گے۔ تو اس کو امریکہ نے لے لیا، اس کو زیادہ تر اس بینک کاری سسٹم کو، تو اب بینک کاری سسٹم وجود میں آ گیا۔ لیکن یہ رہا پھر پہلے شروع میں ایسا بینک کے پاس جاتا تھا، کوئی شخص جا سکتا تھا 500 کا نوٹ لے کر، 1000 کا نوٹ لے کر، وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے اپنا جو ہے میرے اس کے عوض جو بدلے میں ہے یہاں تمہارے پاس ریزرور یہ اتنی چاندی یا اتنا سونا مجھے وہی دے دو۔ وہ دینے پر مجبور تھا کیونکہ اس کے نوٹ پر گارنٹی لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل جو ہے نا، آج کل وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ریزرو بینک آف انڈیا میں چاہے اس کا ہو کچھ یا نہ ہو، کوئی نہیں ہے، صرف اب یہ نوٹ ہی چلنے لگے۔ اب ہر جگہ جو ہے ڈالر ہی چلنے لگے، ریال ہی چلنے لگے، یا ہمارا روپیہ چلنے لگا ہے، یہ سارا ہی چلنے لگا ہے۔ آج کوئی یہ بینک سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے نوٹ جو ہیں تو مجھے اس جو ہے اس کے عوض وہ اپنا سونا چاندی دے دو۔ اگر کر لے گا تو وہ شکایت کر لے گا، وہ کہہ دے گا کہ یہ جو ہے یہ اس کو اپنے ملک کی کرنسی پر بھروسہ نہیں ہے، تو وہ تمہیں جو ہے پولیس میں جو ہے داخل کر لیں گے، تھانے میں بھر دیں گے، کہہ دیں گے کہ اس کو اپنے نوٹ پر اور اپنی کرنسی پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہاں پڑ گیا ہے کہ اس نوٹ سے یہ نوٹ بھی جو ہے کوئی مالیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ کاغذ کا پرزہ ہے، یہ ایک قسم کی ضمانت ہے، لیکن حقیقت میں مالیت ایک ہوتی ہے مالیت، ایک ہے مالیت کی ضمانت۔ مالیت کی ضمانت تو کچھ نہیں ہوتی ہے، وقتی طور ہوتی ہے، ایک ضمانت ہوتی ہے، مالیت حقیقی معنی میں مالیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا۔ نوٹ اس وقت بھی چھپتے تھے، اشرفیہ بھی چلتے تھے، اور وہ سونے کے سکے بھی چلتے تھے، سونا چاندی سے بھی تبادلے ہوتے، چیزوں کے عوض بھی تبادلے ہوتے تھے، نوٹ بھی چلتے تھے، لیکن نوٹوں پر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس کے عوض تمہاری اصل مالیت جو ہے وہ ریزرو بینک آف انڈیا میں جمع ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ اسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک نہ وہ کوئی چیز اس سے خرید لے، جب تک نہ وہ خرید لے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تب تک۔ لیکن جب یہ اب یہی چلنے لگا ہے، اب سوال ہوا ہے مفتیان کرام کے پاس کہ آیا کہ اس سے یہ پر زکوٰۃ آئے گی اور اس سے زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی یا نہیں، یہ سوال پڑ گیا، اب پنگا پڑ گیا۔ پھر اس پر بڑی کانفرنس ہوئی وغیرہ، دوسرے مفتیان کرام نے بڑے جو حضرات تھے، مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات جیسے، انہوں نے اس کی تحقیق واقعی کی، تو اس کو جو ہے اس کی بنیاد بنا لی ہے کہ جو پہلے زمانے میں اس میں اسلامی حکومت کے دوران میں عباسی دور کے اندر انہوں نے ایک طریقہ نکلا تھا ریزگاری کے لیے، چینج کے لیے، اس کو فلوس کہتے تھے۔ فلوس وہ اس کے تانبے کے، پیتل کے وغیرہ سکے بنائے جاتے تھے تاکہ کبھی اگر چینج کرنی پڑے گی 1 درہم، یعنی اس میں سے آدھا درہم واپس دینا تو اس کے بدلے وہ فلوس دیتا تھا، ایک قسم کی ضمانت کی یہ بھی کچھ چلے گی، اس سے علاوہ نہیں تھا وہ۔ اب وہ بنیاد بنا کر کہ فلوس کو بنیاد بنا کر اس کو نقود نافذہ قرار دے دیا گیا ہے، اب اس کو عرفی مالیت اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ عرفاً جو ہے اس نے مالیت اختیار کر لی، اگرچہ حقیقت میں یہ کاغذ کا پرزہ کوئی مالیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج جو ہے اب ان 612 گرام کا برابر اگر کسی کے پاس نوٹ ہو تو یہ نوٹ بھی جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آپ تمام وہ علماء شرقاً و غرباً تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس میں عرب کے اندر بھی بڑی کانفرنسیں ہوئی ہیں بڑے علماء کی، اور اس میں یہاں ہندوستان کے اندر بھی کانفرنسیں ہوئی، تو انہوں نے اس کو نقود نافذہ قرار دے کر کہ وہ چیز جو مروج عام لوگوں کے اندر عرفی ایک سمن قرار دے کر تو اس کو جو ہے مالیت میں شمار کر لیا گیا چاندی کے قائم مقام۔ جب چاندی کے قائم مقام اس کو کر لیا گیا تو اب اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہو جائے گی اور اس سے جو ہے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا وہ دیا ہوا فتویٰ اب بدل گیا، چونکہ حالات بدل گئے تو فتویٰ بھی اسی سے قدرتی ہے۔
جب مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے تو قدرتی بات ہے فتویٰ بھی بدل جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت قیمت اگر لگائی جائے گی سونے اور چاندی کی تو معیار وہی ہوگا، نصاب وہی ہوگا، اسی حساب سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے روپیہ پیسوں کے اعتبار سے اس کے پاس جو رقم ہے تو کیا یہ ان 612 گرام کے مساوی جتنی بھی ریٹ اس کا پہنچ جائے گا تو یا سونے کا بھی اگر الگ لے لیا جائے گا۔ ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس اب تو روپیہ پیسہ ہی بن گیا، سونا چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی، اس قیمت کے اعتبار سے اب سونے یہ جو ہے زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اب اس میں یہ دیکھو، یہ تو اس کی تفصیل ہے، سارا گھنٹہ اسی میں گیا۔ اب اس کا یہ دیکھو، اس میں اور دو مسئلے ہیں وہ آسان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد عفوت عن صدقۃ الخیل والرقیق، میں نے گھوڑے کے صدقے میں تمہیں معاف کر لیا، گھوڑے کی زکوٰۃ میں نے تمہیں معاف کر لی۔ یعنی معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی سے میں نے جو ہے گھوڑوں کے، عربوں کے یہاں گھوڑے 3 قسم کے پالے جاتے ہیں۔ ایک گھوڑے سواری کے لیے ہوتے ہیں، خدمت کے لیے، بار برداری کے لیے ہوتے ہیں، جیسے یا ڈوڈا والوں کے یہاں ٹٹو ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے پالے جاتے ہیں۔ یہاں دوسرے گھوڑے جو ہے پالے جاتے ہیں کاروبار کے لیے پالے جاتے ہیں، تو بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے۔ تیسرے قسم گھوڑے ہیں نسل کشی کے لیے، اس میں یہ تفصیل ہے۔ تو جو گھوڑے پالے جائیں گے تجارت کے لیے تو جمہور متفق ہے کہ اس میں زکوٰۃ آئے گی، اور جو استعمالی ہوں بار برداری کے لیے یا سواری کے لیے تو اس میں جمہور متفق ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ استعمالی چیز ہے۔ اور جو نسل کشی کے لیے ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسل کشی کے گھوڑوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع کرایا تھا، تو اس میں نصف دینار ہوگا، تو 1 دینار یا نصف دینار ان سے لے لیا جائے گا۔ تو کیونکہ عربوں کے یہاں تو یہ رواج نہیں تھا، جب عراق فتح ہوا تھا تو عراق کے اندر نسل کشی کے لیے بیچنے کے لیے بھی گھوڑے پالے جاتے تھے۔ تو یہ تفصیل ہے۔ غلاموں کے اندر بھی یہی ہے، غلاموں کے اندر 2 قسمیں ہیں، یا تو تجارت کے لیے ہوں گے یا جو ہے خدمت کے لیے ہوں گے۔ خدمت کے لیے جو گھوڑے ہیں، جو غلام ہیں تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو تجارت کے لیے تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ اچھا، فہاتو صدقہ رکعت، لہٰذا یہ رکہ تو چاندی کی زکوٰۃ لے آؤ، من کل 40 درہم درہمن، ہر 40 درہم سے درہم، ولیس فی 90 و 100، 190 میں کچھ بھی نہیں ہے، 190 میں، یہ اصل 199، کیونکہ عرب اکثر جو ہے قصور کو ذکر نہیں کرتے تھے، ورنہ تو اس کا مطلب ہے 91 ہو گیا تو پھر نصاب ہی بدل جائے گا، یہ حالانکہ 200 ہے تو 200 کب بن جائے گا؟ 99 کے بعد تو 200 بن جائے گا۔ تو یہ دراصل قصور کو چھوڑتے ہیں عربوں کی یہ عادت ہے، تو اس وجہ سے یہاں یہ کہا گیا 90، یعنی 9 اس میں سے ذکر نہیں کیا گیا، ورنہ یہ اصل تو ہے 99۔ اچھا، 199 میں اس میں کچھ نہیں، فضا بلغ 200، کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے اس پر، جب یہ 200 ہو جائیں گے تو ففیہ 5 دراہم، اس میں 5 درہم ہے۔ اچھا، پھر آگے کی وہ حدیث جو ہے حضرت ابوبکر صدیق عمرو بن حزم سے بھی سے وہ آگے حدیث آئے گی۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے آمش اور ابو عوانہ ابو اسحاق سے کرتے ہیں، وہ عاصم بن زمرہ سے کرتے ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، لیکن سفیان ثوری، ابن عیینہ وغیر واحد عن ابی اسحاق عن حارث عن یہاں اختلاف ہو گیا ہے، یعنی آمش ابو عوانہ ابو اسحاق سے کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں عاصم بن زمرہ سے، لیکن جب سفیان ثوری ابن عیینہ ابو اسحاق کی سے روایت کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حارث سے کر لیتے ہیں، اور وہ حضرت علی سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ روایت ایک ہی ہے، اور وہ یہ 2 حضرات ایک سے روایت کر لیتے ہیں، سند لاسٹ پر پہنچتی ہے حضرت علی تک، اور وہ اور 2 سے کر لیتے ہیں، سند پہنچتی ہے حضرت علی تک۔
تو پھر امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے یہ دریافت کیا کہ یہ کیا چکر ہے، تو انہوں نے کہا فقال کلاہما عندی صحیح، کہا دونوں سندیں صحیح ہے، ان ابی اسحاق یحتمل ان یکون عنہما جميعا، ممکن ہے انہوں نے دونوں سے سنا ہو، ان دونوں قسم کی وہ روایتیں کر رہا ہو۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اصل تو ابو اسحاق ہے، ابو اسحاق نے اس حدیث کو عاصم بن زمرہ سے بھی سنا ہو اور حارث سے بھی سنا ہو، تو قدرتی بات ہے دونوں سے جب وہ روایتیں کرے تو آمش اور ابو عوانہ تو وہ کر لیتے ہیں، وہ روایت بیان کر لیتے ہیں جو وہ کر لیتے ہیں عاصم بن زمرہ سے، اور یہ جو کرتے ہیں سفیان ثوری ابن عیینہ یہ کرتے ہیں حارث سے، لیکن مدار سند جو ایک ہی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔